السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الجنت تحت اقدام الامہات، او کما قال علیہ السلام۔ محترم صدر جلسہ، حضرات علماء اعظام اور سامعین دی احتشام، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کا مقام اور موجودہ حالات کے عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بغور سماعت فرما کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ اللہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، والدین کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی خدمت و فرما برداری کی بار بار تعلیم دی گئی، ان سے اچھی گفتگو کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، اور نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اطاعت و خدمت کو حصول جنت کا ذریعہ بتلایا، ان کی نافرمانی و ناقدری کو سبب جہنم قرار دیا۔ تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہونے کی بشارت دی، رضا الہی کو ان کی رضا پر موقوف کیا، اور ان کی طرف نگاہ محبت ڈالنے کو بھی مقبول حج کے برابر قرار دیا، ان کی خدمت کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ کیا بہترین ارشاد فرمایا ہمارے آقا شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الوالد اوسط من ابواب الجنہ۔ تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کمال دی، جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کمال دی، اس کی دعا میں آئی مصیبت بھی ٹال دی۔ حدیث پاک میں ماں کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ اور حاسم فیروز آبادی نے کیا ہی خوب کہا کہ اس کی ایڑی پربت چوٹی لگتی ہے، اس کی ایڑی پربت چوٹی لگتی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت چھوٹی لگتی ہے۔ محترم حضرات، جب والدین کا مرتبہ اتنا بڑا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی خوب خدمت کریں، ان کی ہر بات پر اپنی جان فدا کریں، مگر جب ہم اپنے معاشرہ پر ایک سرسری نظر دوڑاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ آج اولاد اپنی والدین کی ناقدری کر رہی ہے، والدین کو تکلیف پہنچانا ان کا مشغلہ بن گیا ہے۔ وہ والدین کی خدمت کے بجائے خود ان سے خدمت لیتی ہے، ان کو راحت پہنچانے کے بجائے اذیتیں پہنچاتی ہے، بڑھاپے میں ان کے لیے ڈھال بننے کے بجائے وبال بن جاتی ہے، ان کا ادب کرنے کے بجائے انہیں آزردہ و رنجیدہ کرتی ہے۔ تو میں ایسی اولاد سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنی ماضی پر تو نظر دوڑاؤ کہ تمہاری ماں نے تمہیں بے پناہ مشقتوں سے جنم دیا، تم کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر تمہاری پرورش کی، اور جب تم پیدا ہوئے خود کچی اور گیلی جگہ سو کر تمہیں نرم اور گرم جگہ پر سلایا۔ ارے وہ وقت بھی تو ذرا یاد کرو، تمہاری والدین نے خود نہیں کھایا مگر تمہیں کھلایا، خود نہیں پہنا مگر تمہیں پہنایا، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر تمہاری خواہشات کو پورا کیا، مگر ذرا سا کیا جوان ہو گئے، اپنی ہی مشفق اور رحم دل والدین کو آنکھیں دکھا رہے ہو، اپنی ہی ماں پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہے ہو۔ تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب تم چھوٹے تھے تمہاری والدہ نے تمہاری خاطر کیا کیا برداشت نہیں کیا، صرف تمہاری خاطر لوگوں سے جھگڑا تک کیا، سارے زمانے سے برطرف ہو کر تمہاری طرفداری کی، اور بار بار اپنے سینے سے لگا کر کہا یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا دلارا ہے۔ ارے تم بے پناہ کالے تھے مگر تمہاری ماں نے کہا یہ میرا چاند کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے۔ الغرض ماں کے بے شمار احسانات ہے جس کا تذکرہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیری